اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 87 اور آیہ نمبر 88 ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور اس کے بعد 12 دیگر رسول بھیجے، اور اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کے بھیجا، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ بس ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جو بھی رسول آیا جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، تم نے آگے سے تکبر کیا، اور ایک گروہ نے تم میں سے ان کو جھٹلایا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں۔ اللہ نے ان کے کفر کے بسبب ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ان سے تھوڑے ایمان لانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل پر ایک اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات یعنی کتاب کے اندر احکامات دے کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، وہ سیدھی راہ پر آ سکے، لیکن وہ سیدھی راہ پر نہ آئے۔ پھر ان کو 12 دیگر موقع دیے گئے کہ 12 دیگر یعنی وقفے سے رسول آتے رہے، اور اللہ کے احکامات سناتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح دلائل دے کے بھیجا کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی جلدی سے گرفت نہ ہونا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر یہودیوں کو حق پہ سمجھ لیں کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ڈھیل دینے کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ابھی بھی یہ بندہ راہ راست پہ آ جائے، نمبر 2 کہ بس اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بس وہ موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ موقع مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ بار بار کسی کو اصلاح کا موقع مل جانا۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو روح القدس سے جو مدد ملی اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے پھونک سے حضرت مریم کے ہاں حمل ہوا، کیونکہ آپ سے کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے مس کرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ اور تیسری صورت کہ یہودیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جبریل رہتے تھے۔ اور چوتھی صورت کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر زندہ بھی جبریل نے اٹھایا تھا۔ یہ ہے روح القدس کی مدد، روح القدس کی تائید۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح دلائل وہ آپ کے مشہور معجزات ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ مادر ذات اندھے کو آنکھیں بھی عطا کرتے تھے،
کوڑی کو شفا بھی عطا کرتے تھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات ہیں نا، کہ مادرزاد بندے کو آنکھیں عطا کرنا اللہ کے حکم سے، اور کوڑی کو شفا عطا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا۔ آمنہ کے لال کی شان یہ ہے کہ غبار المدینہ یشفی الجزام، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ شفا دے رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے شہر کی مٹی کوڑیوں کو شفا دیتی ہے، کیونکہ اس مٹی نے حضور کے قدمین شریفین کو بوسے دے دیے ہیں، حضور کے قدمین شریفین کو چوم لیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بھی احسان کیا گیا، اور پھر رسول آتے رہے جو ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور ان کو قتل بھی کیا۔ یہودیوں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا، جن کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ ان باپ بیٹوں کو یہودیوں نے قتل کیا۔ اچھا، اوپر سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو پردہ ہے، ہمارے جو مخالف ہوتا ہے نا، ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا، اگر کسی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گرفت نہ ہو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ حق پہ ہے اور اس کے کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں۔ انا بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو مخالف ہے نا، اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان پر لعنت کی گئی، اور ان میں سے تھوڑے ایمان لائے۔ یہودی تو بالکل ایماندار نہیں، یہ تھوڑے سے مراد کون ہے؟ نصارہ، یعنی ان کے اندر تھوڑا ایمان تو ان کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا ایمان ہے۔ وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اندر اور ہمارے اندر مشترکہ ہیں، جیسا کہ قرآن نے تیسرے پارے میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانا، حضور کو نہیں مانا، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کا ایمان نامکمل ہے۔ اس تھوڑے سے مراد وہ لوگ ہیں نصارہ، کیونکہ جب آمنہ کا لال آ گیا تو سارے دین منسوخ ہو گئے۔ جب آمنہ کا لال آ گیا تو سب نبوت کے دروازے جو پہلے کھولے ہوئے تھے سارے کے سارے بند ہو گئے۔ اب قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد، اب سکہ آمنہ کے لال کا چلے گا، اب سکہ کملی والے کا چلے گا۔ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کو نہیں مانا، اس لیے ان کو وہاں پہ تھوڑے ایمان والا قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔